ہم نے ایک روایت جو ہے آخری سبق میں پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس پہ ہم تمام اقوال جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ دوسرا اس حوالے سے جو ہم اہل سنت میں جو روایات بیان ہوتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس کے حوالے آخر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ معاملہ سرزد ہو گیا، انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور اللہ کے حضور عرض کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو میری مغفرت فرما، تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا محمد کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ تیرا نام برکتوں والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ یہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عامی نہیں ہے، یہ بلند مرتبہ ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے آدم وہ آپ کی اولاد میں سے تمام انبیاء کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن جوزی نے روایت کیا، امام حاکم صاحب مستدرک نے اسے نقل کیا اپنی اپنی سندوں کے ساتھ، امام حیثمی نے اسے ذکر کیا، امام حیثمی مجمع الزوائد ان کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے اسے نقل کیا، اور شیخ الاسلام شیخ ابن تیمیہ نے اسے نقل کیا۔ اور اب یہ روایت موجود ہے، آپ نہ مانیں ایک الگ بات ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے ماننے میں آزاد ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں، لیکن جب اتنے ائمہ امام بہقی، امام ابن جوزی، امام حاکم، امام حیثمی، امام سیوطی یہ سارے اسے نقل کریں تو کیا اگر آپ کو آج 1400 سال کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے تو اتنے بڑے اماموں کو، اتنے بڑے وقت کے ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین کو نظر نہیں آئی کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اسے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس پہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ بڑا دلچسپ اعتراض ہے، جب یہ عقل عیار ہے 100 بھینس بدل لیتی، اس پہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ایک لاجیکلی اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، اب آپ جب یہ روایت پڑھیں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ میں رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ دیتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ اللہ نے فرمایا محمد کون ہے؟ وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا محمد کون ہے۔ اعتراض یہ ہوگا، آپ بھی سوچیں گے ہاں یار واقعی بات تو صحیح ہے، اللہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس کا معنی وہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں گے ہاں بھئی جب اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کون ہے، اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات تو اپنے تئیں انہوں نے بیان کر دی، لیکن حدیث صحیح میں آتا ہے صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ذکر کی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو نہیں پتہ۔ پھر وہاں بھی اعتراض کریں نا، وہاں بھی کہیں کہ جی اللہ نے سوال کر لیا لہٰذا یہ روایت جھوٹی ہے۔ اب اچھا وہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے؟
انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، جنت نہیں دیکھی۔ اگر جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کے لیے کوشش کرتے۔ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے۔ اب یہ سوال جواب کس کے درمیان ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان۔ تو بھئی ہر مرتبہ سوال کرنے کا معنی یہ تھوڑی ہوتا کہ بھئی لا علمی ہے، دوسروں کو بتانا بھی تو مقصود ہوتا ہے۔ اب اس روایت پر یہی اعتراض ہوتا جی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کی کہ میں نے سب سے پہلا نام یہ نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا۔ اب جی چاہے تو مان لے، جی چاہے نہ مانے، معاملہ یہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مسئلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، صرف ایک یہی روایت نہیں، اس طرح کی قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بیسیوں روایات مل جائیں گی۔ میں یہ فتاویٰ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا، جو اہل حدیثوں کے ممدوح ہیں، امام شمار ہوتے ہیں، جملہ بڑا کمال کا ہے۔ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور یہ دعا کرنا، اے اللہ فلاں کے وسیلے سے میرا یہ کام آسان کر دے۔ اب اس میں کیا یہ ہم اس بندے سے دعا مانگ رہے ہیں؟ مانگ تو کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے عرض کریں باری تعالیٰ ہم ہیں گناہ گار ہیں، ہماری زبان بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا کردار بھی صحیح نہیں ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کا حیا کرتے ہوئے میرے پہ بھی رحم کر دے، مجھ پہ بھی اپنی رحمت کا جو بادل ہے وہ برسا دے، میری بھی یہ مشکل آسان کر دے۔ اب یہ اس کی دلیل شیخ ابن تیمیہ دیتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور حضور نبی اکرم کے حق میں بندوں کے وہ احکام جو ان پر واجب قرار دیے گئے، ان کو وسیلہ بنانا باتفاق المسلمین مشروع ہے، شرع کے اندر جائز ہے۔ مشروع کا معنی کیا ہے؟ شرع میں جائز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں آپ سے توسل کیا کرتے تھے، اور آپ کے وصال مبارک کے بعد انہوں نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی توسل کیا، جس طرح وہ آپ سے توسل کرتے تھے۔ پھر اور مقام پر سوال ہوا، کہتے جب اللہ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق، فلاں فرشتے، انبیاء علیہ السلام اور صالحین وغیرہ کے حق میں سوال کرتا ہوں، یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، کہتے اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو۔ یہ دعا صحیح ہے، یہ دعا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ معنی پھر کیا ہوا اس کا؟ بھی آپ کے اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے شیخ الاسلام یہ لکھ گئے کہ یہ شرک نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ تو اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے، اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اے اللہ ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہم پر یہ۔ اور قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، ماننا ہو تو پھر بہت ساری باتیں، نہ ماننا ہو تو اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ اہل کتاب تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر زمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ وہ آخری نبی جو آخر زمانے میں آئے گا، جس کی صفات، جس کی نعت ہم تورات میں پاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما، اور کافروں پر فتح ہو جاتی تھی۔ اللہ نے پھر ان لوگوں کے بارے فرمایا تم تو ان کا نام لے کے دعائیں مانگا کرتے تھے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، وہ آیا جس کو تم پہچانتے تھے تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے معاملہ نہیں ہوتا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس کے تحت صحیح حدیث میں جو صحیح تفسیر قرآن کریم کی روح سے ربنا ظلمنا والی دعا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش نہیں کیا،
اور آپ کے پاس اس کا کوئی واضح رد کرنے کا بھی معاملہ موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں کو جو صحیح ہوں اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔